الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بند کر دیں صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللهم اجرنا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جی آواز درست جی یہ مائک بند کر دیں ندا پلیز آپ اپنا. میں بھی کرتی ہوں باجی اب آپ کے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ہاں جی یہ فاصلہ درست ہے نا؟ نہیں باجی آواز ابھی بھی تھوڑی سی مطلب اس میں شور میں ہے. یہ ندا آپ ذرا مائک بند کر دیں پلیز. پھر چیک کریں. اپنی کنسرچ مشکل الفاظ ہے. میری کوشش ہوگی کہ پہلے آپ کو وہ مشکل الفاظ شاید کے بتا دوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ تفسیر کریں گے. ٹھیک ہے آپ اپنا مائک بند کر دیں. آپ کو میری آواز نہیں. چلیں ٹھیک ہے بچی. ہاں ہم آگے ہیں آیت نمبر 35 پہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاتی. یہ لفظ اس میں مشکاتی آپ کے لیے نیا لفظ ہے. آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھا. اس کا مطلب ہوتا ہے طاق. فیہا اس میں مصباح. یہ لفظ بھی آپ نے نہیں سنا. اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ دیا. آگے آ جائیں. المصباح فی زجاجہ. زجاجہ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چراغ شیشے کا فانوس یا شیشہ. اب آج ہم اس کو فانوس کہیں گے لیکن مطلب اس کا وہی ہے کہ شیشے کے اندر ہے. آگے کہا الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. کوکب کہتے ہیں ستارے کو. درّی چمکدار. الزجاجۃ کا مطلب ہے وہی شیشہ یعنی فانوس. یہ آگے دیکھیے یوقدو جلایا مبارک لا شرقیت ولا غربیت. نہ شرقی مشرقی سائڈ اور نہ مغربی سائڈ. آگے دیکھ لیتے ہیں. اور لفظ یقادو ان قریب زیتوہا. زیتوہا روہن تیل. جزیو روشن ہو جانا. ضیاء ہوتی ہے نا نور. ضیاء اردو میں لفظ ہے سورج کی ضیاء. یہ وہ ہے نور. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے نور علی نور. یہ آپ کو آتا ہے نور پہ نور. آگے ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ. یہدی ہدایت دینا النورہ وہ اپنے نور کی. یضرب بیان کرتا ہے الامثال یہ مثالیں للناس لوگوں کے لیے. واللہ یقیناً اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب واپس ہو جائیے شروع اسی آیت کے ابتدا پہ. اب ہم اس کو دوبارہ سے جوڑ میں ترجمہ کر دیں. اللہ نور السماوات والارض. صاف ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اچھا حي على الصلاة حي على الفلاح
اور یہی وہ آیت ہے جس کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے۔ آپ آگے دیکھتے ہیں اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زمین اور آسمان میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز میں جو ذات مظہر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ ذات الہی ہے۔ اور اللہ کی ذات کے نور کی پہچان سب سے زیادہ سب سے پہلے اس شخص کو ہوتی ہے جس کے اندر ایک نور موجود ہوتا ہے، یعنی ہماری روح کی قبر بالیدگی صاف ستھری ہے تو یہ نور ہم چھپک کے اللہ کے نور کی طرف جائیں گے۔ اور اگر ہمارے دل گندے ہیں، ہماری روح گندی ہے، ہم دیکھیے اللہ کی معرفت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ یہ اس دنیا کی جو ہے وہ ترجیحات کہ ہم اللہ کی معرفت کو گردآلود کر لیتے ہیں دنیاوی خواہشات سے۔ تو دنیاوی خواہشات جو ہے ان کے وجہ سے جب انسان کی روح گردآلود ہو جاتی ہے تو وہ صاف ہوتی ہے کلام الہی سے، وہی سے، کیونکہ وہی بھی نور ہے۔ اور سب سے زیادہ جو دل پاکیزہ صاف ستھرا ہوتا ہے، جو روح پاکیزہ صاف ستھرا ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے رجوع کرتی ہے کلام الہی کی طرف۔ اللہ جی نے ہمیں اس قسمت میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مسلم کرتے ہیں کو بتاتے ہیں اللہ کو نور السماوات والارض مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات، جیسے کوئی ایک آنکھ ہو، فیہا اس میں مصباح ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ، اور یہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، الزجاجۃ، اور یہ شیشے کا فانوس کانہا اس طرح ہو، کوکبن جیسے ستارہ، چمکدار ستارہ۔ اب یہ مثال جو ہے یہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے انسان کے سینے کو ایک تاک سے، اور اس کے اندر جو دل ہے وہ چراغ کی مانند ہے، اور انسانی پسلیوں کا ڈھانچہ جسے ہم سینہ کرتے ہیں یہ تاک سے نشانت رکھتا ہے پرانے زمانے کے۔ اور جب ڈایافرام نچلے حصے کو الگ کرتا ہے، اوپر والے حصے کو الگ کرتا ہے، تو دل ایک بندہ مومن کا دل ہے جو نور ایمان سے جگمگا رہا ہے۔ اور یہ نور ایمان مجموعہ کس کا ہے؟ نور فطرت کا اور نور وحی کا۔ یہاں میں رک کے آپ سے سوال کروں گی، کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کسی کو نہیں آئی تو اپنا مائک کھول کے دوبارہ سے مجھ سے سوال کر سکتا ہے، پھر میں آگے بڑھتی۔ جی باجی آ گئی سمجھ، اس میں انسان کو یعنی تشبیہ دی گئی ہے نا اس سے کہ چراغ کی مانند کرتی۔ میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، آپ دھیان سے اس کو غور سے دیکھیں کہ مثل نور کی کمشکات،
اس کے نور کی مثال ایک تاک جیسی ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ شیشے میں کے فانوس میں ہے، اور زجاجۃ کانہا، اور وہ چراغ جو ہے اس طرح چمک رہا ہے کوكب ترید، جیسے چمکدار کوئی ستارہ ہو، یوقد، جلایا اس کو، من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت سے۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اللہ جی یہاں آگے بتا بھی رہے ہیں، زیتونات، جو کہ زیتون ہے، لا شرقیۃ، وہ نہ تو شرقی ہے، ولا غربیۃ، اور نہ غربی۔ اب اس کو کھولتے ہیں، یعنی اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے ایک مبارک درخت تیل استعمال کیا گیا ہے، اور وہ درخت زیتون کا درخت ہے، اور شام اور مصر اور فلسطین کے علاقہ زیتون کا تیل ساری دنیا میں مشہور۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، ایسا درخت جس کو مشرق سے دھوپ پڑے گی وہ شرقیہ کہلائے گا، اور ایسا درخت جس کو مغرب سے دھوپ پڑے گی وہ مغرب کہلائے گا۔ تو ایسا زیتون کا درخت جس پر آم چاروں طرف دھوپ پڑے، تو اس کا روغن زیتون سب سے زیادہ قریب سیتھا روغن یوزین، روشن ہو جائے گا ضیاء سے، کرن جس کو کہتے ہیں اردو میں، ولو، اور اگر لم تمسسہ نار، اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو۔ اس کو سمجھنے کے لیے آگے یہ دیکھ لیتے ہیں، نور اللہ نور، یہ روشنی پر روشنی ہے، یعنی نور علی نور کی کیفیت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، ہم اپنے بچپن میں اگر کبھی آگ چلی بتی چلی جاتی تھی تو لالٹینیں روشن کرتے، یا سرسوں کے تیل سے چراغ جلا لیتے تھے۔ اب سرسوں کا تیل اتنا صاف ستھرا نہیں بلکہ یہ بتاتے ہیں ٹیوب لائٹیں جو وہ نادیہ باجی مائک کو میوٹ کریں پلیز۔ ایک گھنٹہ یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم خلل ڈالتے ہیں تو ہم خیانت کریں۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ خائن نہ بنے، آپ اللہ والے بن جائے گی۔ مجھے پتا ہے آپ کی دنیاوی مجبوریاں آپ کو ایسا کرنے کی پر اکساتی ہیں، لیکن اللہ سے خیانت نہیں کر، سارے کام پہلے سے سیٹ کر لیا کیجیے، اور یہ ایک گھنٹہ آپ نے سب کچھ بھلا کے اللہ جی سے جوڑنا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے۔ آپ کوئی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک منٹ اگر ضائع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 11 لوگ اس وقت موجود ہیں تو وہ 11 کے 11 ڈسٹرب ہو گئے۔ تو سوچیں کہ 5 منٹ اگر آپ نے ضائع کیے تو آپ نے 50 منٹ ضائع کر دیے، اور اللہ جی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نوٹ کرتے، ہمارا ہر حرکت نوٹ کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے
قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اگر ہمارا دھیان پورا نہیں ہوگا تو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ غور سے سنے۔ جب آپ غور سے سنتے ہیں تو آدھے سے زیادہ سبق آپ کو اسی وقت یاد ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں یاد نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لسننگ پاور ہے ہی نہیں۔ ہم 4 جگہ پہ دھیان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اوپی کر رہا ہے، چوکی ہو رہا ہے، ٹھیکی ہو رہا ہے، ٹھیکی ہو رہا ہے۔ جب ایسے چلیں گے تو یاد کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ میری رائے نہیں ہے، یہ ایجوکیشن ایکسپرٹس کی رائے ہے۔ اس لیے گزارش پھر سے یہی کروں گی کہ یہ گھنٹہ رب کو دے دیا کیجیے کہ ہم نے جا کے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارا۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق دے اور ہم اس سوال کے جواب میں پورے اتر سکے اور جنت کے حقدار ہو سکے۔ اب آپ آ جائیے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس مثال سے سمجھنا چاہیے جیسے سرسوں کا تیل ہے، وہ بڑا کثیف ہے، ہیوی ہے، اس کو خود نہیں جلتا، اس میں بتی ڈالتے تھے تو جلتا دیا۔ اسی طرح مٹی کا تیل ہے، اس کی کثافت اس سے ذرا کم ہے، لیکن اس کو بھی بتی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن پیٹرول کیسا ہے؟ دور سے اس کو چنگاری دکھائے تو وہ اچک کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ حالات ہے ہماری روح کے۔ اسی طرح جو اللہ کی معرفت سے مزین ہے بہت اچھے طریقے سے، وہ اچک کے اللہ کے نور کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ جیسے ہی آتا ہے اس کو وہ کیچ کر لیتی ہے۔ ہمارے علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ جو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نور اللہ کی ذات کا ہے اور دوسرا نور اندر آپ کی معرفت کا نور ہے، اور یہ جو اللہ کی معرفت ہے اور یہ حالات کے تمام منفی اثرات کے باوجود مسلسل اجاگر اور فعال رہتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں۔ جب یہ اجاگر رہتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب وہی کلام الہی اس تک پہنچتا ہے تو وہ پیٹرول کی طرح اچک کے اس کو کیچ کر لیتی ہے۔ اور اس کی مثال دینے کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میں نے جس کسی کو بھی ایمان کی دعوت دی تو اس نے کچھ نہ کچھ توقف یا تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے، نہ سوچا اور کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا۔ ان کو یہ فوری طور پہ اس پیغام کی تصدیق کر دیتا ہے جو وحی کی صورت میں آتی ہے۔ اسی لیے یہ صدیقین ہے، یہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب ایک نور آپ کے اندر موجود ہے، آپ کو معرفت الہی کا پتہ ہے۔ ہماری روح لفظ یاد کر لے تو ہم اللہ سے وعدہ کر کے ہماری روح آئی ہے کہ ہم تیرے ساتھ رب رحیم شرک نہیں کریں، اور جب اس کے اوپر دنیاوی اور خارجی حالات کے منفی اثرات ہوتے ہیں تو یہ گردآلود ہو جاتی ہے۔ اب جس کی یہ روح کی معرفت زیادہ بہتر اچھی ہوتی ہے وہ اچک کے بھاگ کے کلام الہی وحی الہی کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔
یہ اصل میں صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارغار حضرت ابوبکر صدیق جن کی بات اللہ جی نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہے اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی۔ آگے کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللہ بیان کرتا ہے الامثال ایسی مثالیں للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ فی ایسے لوگوں کی بات جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں اور نور علی نور کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں فی بیوت اذن اللہ وہ پائے جاتے ہیں اللہ کے نے جو حکم دیا ترفع بلند کیا جائے، ویوز کرا اور ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ اس میں اس کا نام لیا جائے۔ بہت اختلاف رائے ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مساجد کی بات ہے کہ وہ بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی ایسے ہی ہیں کہ جن میں اللہ کی ذات کا ذکر کیا جائے اور وہ اس کا نام لیا جائے۔ آگے کہا کہ ایسی جگہ پر ان کو بنایا جائے ترفع، جو اونچی ہے، بلند ہے، نمایاں حیثیت ہے، اور ان کو اس طرح بھی بلند کیا جائے کہ پاکیزگی رکھا جائے، وہاں من نجاست سے ان کو پاک رکھا جائے، وہاں گندی کوئی بات نہ ہو، آپ کا دل بھی صاف ہو، جگہ بھی صاف ہو۔ جی یسبح لہ فیہا، وہ تسبیح کرتے ہیں اس میں بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی۔ یہ مساجد کا بھی ذکر ہے اور وہ گھر بھی مبارک ہے جس میں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ رجال وہ مرد لا تلہیہم غافل نہیں ہوتے تجارت اپنی تجارت کی وجہ سے، ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت کے باعث، اب ذکر اللہ کے ذکر سے۔ اب دیکھیے مومن کی یہ خوبی بیان کر دی کہ جو اللہ والے صدیقین ہیں وہ کبھی بھی، یا جن کی وہ بات ہے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، وہ غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے، ان کو وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، یہاں ہونا زدہ رہتے ہیں، لرزہ و ترسا رہتے ہیں، جو من اس دن سے تتقلب جب پلٹ دیے جائیں گے، اس میں قلوب دل بھی اور والابصار نگاہیں، یعنی ایک تو اللہ کے ذکر میں یہ لوگ ہمہ وقت ہوتے ہیں اور تجارت اور کاروبار ان کے ذکر میں رکاوٹ نہیں کرتے، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے
اس دن کے خوف سے قیامت کا دن یہاں مراد ہے جس دن دلوں کو اور نگاہوں کو الٹ دیا جائے گا لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ جزا دے احسن اچھی ما عملوا اچھے اعمال کی اور بڑھا دے من فضلہ اپنے فضل سے مزید بھی نواز دے تاکہ اللہ احسن اعمال کی ان کو جزا دے اور اس اپنے فضل سے اس کو اور بڑھا دے واللہ اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب. یعنی یہ نجم ایک مثال اور ہمیں بیان کر دی یہ نیک لوگوں کی مثال تھی. اب آگے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے دو تمثیلیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل ایمان کی روشنی سے یکسر خالی ہے مگر وہ اپنے دل کی تسلی اور اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے نیکی کے مختلف کام سر انجام دیتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یعنی اللہ کو قابل قبول ہونے کے لیے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے وہ مثال الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمالهم ان کے اعمال کسراب شراب کی مانند شراب دھوکا بقیات چٹیل میدان یا صبح اور ان کا گمان ہے الزمان کہ پیاسا جو ہے ماء اسے پانی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ بیتیلے علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں یہ اللہ جی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کافر ہیں تو ان کے اعمال وہ کر کے اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی اس کی جزا ملے گی تو یہ ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اس چیز میں. وہ جب وہاں پہنچیں گے ایک چٹیل میدان ہوگا شراب پانی نہیں ہوگا جبکہ پیاسا یہ زبان کر رہا ہوگا کہ ادھر تو پانی ہے حتیٰ یہاں تک کہ جب چاہے وہ وہاں پہنچے گا لم یجدہ وہ نہیں پائے گا شیئا کچھ ووجد اللہ تو وہاں بس اللہ ہی کو پائے گا اور بے شک وہ پورا پورا اس کا حساب کر دے گا. یعنی اسے کچھ حاصل نہ ہوگا اسے خالی ہاتھ رہنا ہوگا. اس نے جو اعمال کیے تھے وہ شراب کی مانند ایک دھوکا تھا جیسے ایک پیاسا پانی سمجھ کر ریت کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا. اسی طرح یہ عمل کرنے والا جب اللہ کے پاس جائے گا تو خالی ہاتھ ہوگا وہ وہاں پر صرف اللہ ہی کو موجود پائے گا تو اس کا حساب پورا کر دے گا. واللہ سریع الحساب یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. دوسری مثال دیکھ لیجیے الظلمات فی بحر سمندر اور اندھیرا. سمندر کی طرح ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بجین گہرا پانی ہے یغشاہ موج اس کو ڈھانپا ہوا ہے ایک دریا کی موج میں من فوقہ ہی اس کے اوپر موج من فوقہ اور زیادہ ایک موج ہے سحاب اور اس کے اوپر یہ اندھیرے کی
مثال پیش کی جا رہی ہے کہ سمندر جیسی گہرائی ہے اور اس میں گہرے پانی میں وہ شخص موجود ہے اور اس کو جھانک دیا ہے پانی کی ایک موج میں، پھر اس کے اوپر پانی کی دوسری موج میں اور اوپر بادل ہے، یعنی انتہائی تاریکی کا عالم ہے، ظلمات اندھیرا ایک کے بعد دوسرا اندھیرا چل آخرجا یہ نکالے یدہو اپنے ہاتھ کو لم یعقب وہ نہ یراہا وہ اسے بھی نہ دیکھ سکے گا۔ مطلق تاریکی کی یہ کیفیت ہے، جیسے کہتے ہیں اردو میں ہاتھ کو ہاتھ سچائی نہیں دیتا، یہ وہ سیکھ ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک فرینچ ایڈمرل تھا اور اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ سمندر کی جو گہرائی ہے یا سمندر میں ساری عمر میں نے گزاری ہے اور سمندر کی کیفیت کو جیسے اللہ جی نے وہاں بیان کیا ہے ایسے کوئی اور بیان نہیں کر پایا، کیونکہ اس نے وہ ڈارکنیس اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، تو اس نے پھر اس کو تجسس ہوا اور وہ حضور سے کے پاس یعنی صبر سے پہنچا اور مسلمان ہو گیا اور اللہ کی لیے چل پڑا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، یعنی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، یعنی یہ لوگ جن کی زندگیاں منما کی نیکیوں میں ہوتی ہیں، یعنی نما ہوتا نا حقیقت نہ ہو لیکن دکھاوا ہی، تو وہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہ اپنا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ان کو اتنا بھی اس کا فائدہ نہ ہوگا جتنا کہ خود کو ہو سکتا ہے۔ جیسے بھی آپ نے سورہ بقرہ سے کہا تھا کہ اللہ جی نے دوسروں کے رکوع میں ہے کہ اگر اللہ ان کا نور چھین لے تو پھر وہ نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے روشنی کو دیکھنے کی ایک تو روشنی ہو، پھر آپ کی آنکھوں میں صلاحیت بھی ہو کہ آپ اس نور کو دیکھ سکیں، تب آپ نور ملا نور کی کیفیت تک پہنچ پائے گی۔ اگر آنکھوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اس نور تک پہنچے گا؟ تو وہ صلاحیت ہمیں اپنی روحوں میں اجاگر کر۔ الم تری ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا جو سب اس کی تصویر بیان کرتا ہے، من تو سماوات والا، جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے، وہ پیر ہوا پرندے سب پاک ان کے طرح سے پھیلائے ہوئے ہیں، کل سب کے سب سب علینا جانتے ہیں صلاۃ اس کی جو ہے نماز اپنی تصویر ہے، اور یہ کہ تصویر اس نے کس طرح کیسے کرنی ہے۔ یہ نفاذ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سارے پرندے جو دنیا میں موجود ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کیسے ادا کرنی ہے اور اپنی تصویر کیسے بیان کرنی ہے۔ اللہ کی تصویر بات واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور لِلَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تری، کیا نہیں دیکھا ان اللہ یجزی الصحابہ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے لاتا
بادلوں کو، یعنی سمندر سے بخارات سے بادل بنتے ہیں، پھر ہواؤں کے دیش پر ہمارے سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں، سما سے یہ الف بینہم آپس میں جوڑ دیتا ہے ان کو، سما یجعلہ رکاما پھر وہ طے کر دیتا ہے ان کو، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے حالات اندر سے درمیان میں سے نکلتی ہے، منت سمائی اور اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، من جبال پہاڑوں سے بھی من برد انہیں بھی برساتا ہے، فیصیب بہی من یشاء پہنچاتا ہے اس کو وہاں جہاں وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُوهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ اور جس سے بچانا چاہتا ہے اس کا پھر وہ پھیر دیتا ہے، یعنی بادل برسنے کا جو طریقہ ہے اللہ جی ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ کہتی ہو آپ اگر غور کریں تو ایک بارش جو اللہ پاک برساتے ہیں اس میں اس کے انسان کی نشانیاں موجود ہیں، سمندر سے بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر بادل کا بطور ہوتے ہیں، ان میں جو بیچ میں خلا ہوتے ہیں وہاں سے بارش کو رس دیا، پھر وہ ان کو ہاتھ کے جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچا کے چاہے اردو برسا دے تو چاہے بارش برسا دے اور پھر اس کے فائدے سے محروم کر کے، یہ سارا اختیار رب کے ہاتھ میں ہے، یقادو سنا کرتے ہی سب بلکسا قریب ہے کہ اس کی بجلی کی پور لوگوں کی آنکھوں کو اچک لے جائے، یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہے، بدلتا ہے، ان فی ذالک اس میں بھی لعبرۃ عبرت ہے لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، اللہ خلق اللہ ہی نے تخلیق کیے ہیں کل دابۃ تمام جاندار کیڑے مکوڑے، من ماء پانی سے، ومنہم اس میں ہے من یمشی جو چلتے ہیں علی بطنہ اپنے پیٹ کے بل، ومنہم اور اس میں ہے من یمشی جو چلتے ہیں علی رجلین اپنے دو ٹانگوں پر، ومنہم اور اس میں ہے من یمشی جو چلتے ہیں علی اربع چار ٹانگوں پر، اربع چار، یخلق اللہ اور اللہ تخلیق کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اتنا خانہ اس کے یہاں موضوع کرتے ہیں، آگے جو ہے لقد انزلنا آیاتاً مبینات اللہ نے نازل کرنے کا ٹیکسٹ آیات روشن واضح، اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ جہاں 36 پہ موقوف کرتے ہیں، آگے ٹاپک بدل رہا ہے اس لیے انشاءاللہ اس کی تفسیر اور ترجمہ آئندہ کریں گے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی کوشچن کوئی بات کہیں سے بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنے مائک کو اور پوچھئے اور بات کر سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، یہ بات کی سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ اللہ مجھے مزید کبھی شرافی صدری والا معاملہ دے آمین۔ اس کے لیے میری مل عقدۃ من لسانی، اور اگلی بات ہے وَيَفْقَهُ قَوْلِي
अब इनकी समझ में आ जाए मेरी बात, तो मेरी बात नहीं है, ये मेरे रब की बात है। अल्लाह आप सबको समझने की तौफीक दे, और मुझे भी। और आ जाइएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।